السلام علیکم علامہ صاحب، سر درخواست لے کر آئے ہیں؟ جی ملاقات کرنی ہے چیف صاحب سے ملاقات، چیف الیکشن کمشنر جی سیکیورٹی کے حوالے سے یا سر سیکیورٹی میٹرز بھی شامل ہیں. پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی علی اللہ مقامہ ہو، انہوں نے ایک پالیسی دی تھی، ہم مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر، علاقے، خطے، زبان کے نام پر یہ الیکشن میں حصہ لینا پاکستان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں. اور یہی پالیسی جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد آغا احمد علی موسوی سرکار نے دی تھی، اور اسی پر اس وقت سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب جو ہے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو اسی پر عمل پیرا ہے. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر، علاقے، زبان کے نام پر اگر پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسی لیے مسلک کے نام پر جو ہے امیدوار کھڑے نہیں کرتی، اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں لاتی میدان میں، لیکن ووٹ دینا چونکہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور بنیادی حق ہے یہ. تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آئین اور قانون کے تحت ان سے جو ہے نپٹا جائے اور روکا جائے ایسے لوگوں کو. اگر ایسے لوگ، ماضی کی مثالیں موجود ہیں، مثلا کل الیکشن لڑ کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آ جاتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، آگے جو ہے وہ ہمارے اقتدار کے ان اداروں پہ آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے ملک کا حال انہوں نے کیا کیا. ان کے گنونے جو کردار ہیں وہ بالکل ڈکے چھپے نہیں ہیں، ان کا کردار ماضی کا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ وہ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. تو ہم نے پرزور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے. پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے. ہم سب نے ایک اور نیک ہو کر ہر صورت میں اس وطن کے لیے کام کرنا ہے، وطن کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہے، اس وطن کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اس امن کو آشتی کا گہوارہ بنانا ہے. اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کر، یعنی خود الیکشن کمیشن یہ بڑا اہم موقع ہے، میڈیا والی شخصیات، حکومت والے، صاحب اقتدار، حزب اختلاف والے، وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو عملی طور پر جو وہ کنڈم کریں. سر ایسی کون سی جماعت ہے جو کہ ان امیدواروں کو آگے پروموٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ دوسرا یہ امیدوار کون کون سے اور کہاں کہاں سے ہیں؟ جی بڑے ماشاءاللہ آپ باخبر شخصیات ہیں. نیکٹا کی وہ فہرست جو ہے وہ موجود ہے باقاعدہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان سربراہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جو کینڈیڈیٹس ان جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو نام بدل کر کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ساری کی ساری فہرست جو ہے وہ موجود ہے. آپ وہاں سے ذرا پلیز دیکھ لیجئے گا. ہم نے ابھی بھی دیا ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ. اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے جب چیف صاحب کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے آگے سے آپ کو کس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ کیا ان جماعتوں کو موقع ملے گا، نہیں ملے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں جی، جن جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ڈکلیئر کیا گیا نا کہ وہ دہشت گرد ہیں، تو اب جس وقت دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ان کو، تو اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے بالکل کہا کہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہر صورت میں جو اس پر عمل ہوگا. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو کالعدم لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں جن کو حکومت نے کالعدم قرار دیا، آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ بالکل اس پر. ایک یہ بتائیے گا، کیونکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مکتبۃ شیعہ کی نمائندہ جماعت ہے، تو 8 فروری کے الیکشن میں آپ کس جماعت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ 8 فروری کے جی ہمارے پولیٹیکل سیل جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا، ہم نے چونکہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل سیل کے ہمارے جو ہے چیئرمین جناب ذوالفقار علی راجہ صاحب جو موجود ہیں اور ابھی ملاقات میں بھی موجود تھے، اس کے لیے جو ہے مشاورت جاری ہے. اور ہم ماضی کی طرح اس جماعت کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان کے لیے کام کرے گی، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کرے گی، جو پاکستان کے امن کے لیے کام کرے گی، اور جو عملی طور پر یہ اقدامات اٹھائے گی کہ ہمارا کسی دہشت گرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے املاک پر حملے کر رہے ہیں، جو وطن میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو خونستان میں تبدیل کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے، تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کبھی بھی کسی ایسی جماعت کی، کسی ایسے کینڈیڈیٹ کی حمایت نہیں کرے گی. بالکل. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جمہوریت جو ہے وہ انکلوسیونیس کا نام ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ ایکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جمہوری نظام کا حصہ بنیں، انتخابات لڑیں. اگر ریاست پاکستان نے کچھ لوگوں کو کالعدم قرار دیا اور سیاسی جماعتوں کو، تو اب اگر وہی اجازت دے رہے تو آپ کو اس کے اوپر کیا آبجیکشن ہے؟ ہمیں آبجیکشن یہ ہے اس بات پر جی کہ مثلاً کل تک کہا گیا کہ ڈاکو ہے. جس وقت وہ ڈاکو ہے تو جس وقت آپ کے اسمبلی میں آ جائے گا تو اس کے بعد کیا وہ لوٹے گا نہیں؟
ایک قاتل کو آپ جس وقت آپ لے کر آئیں گے تو کیا قاتل جو ہے اس کے بعد باقی لوگوں کو قتل نہیں کرے گا؟ جس کے ہاتھ پہلے ہی لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی سمجھ کے مثلا میرا آپ صاحب کا جب وہ محافظ بن کر وہاں جائے گا، کیا وہ ہماری حفاظت کر سکے گا؟ کیا وہ قانون اور آئین کی حفاظت کر سکے گا؟ کیا جس وقت وہ پہلے ہی کسی فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے، بظاہر کسی علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے، عصبیت وہ پہلے ہی پھیلا رہا ہے، تو ہم کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کل میری اور آپ کی نمائندگی کر سکے گا اور ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکے گا؟ تو پھر حکومت نے بڑا سوچ سمجھ کے جو جتنے گروپس ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں جس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی، یوں نہیں لگا دی کہ لسٹ اٹھائی اور اس پر پابندی، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی جستجو کے بعد ایک ایک چیز کو دیکھا گیا، ان کے کردار کو دیکھا گیا، ان کی ایک ایک چیز کرٹیسائز ہوئی کہ دیکھا گیا کہ ماضی میں ان کا تعلق کیا رہا ہے، یہ کس سے امداد لے رہے ہیں، کون ہے جو گنونا کھیل یا پاکستان میں کھیل رہا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ اجازت دیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ملک کے اندر قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے گا، امن کا گہوارہ بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں عدالتوں نے چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا، وہ اب دوبارہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اس بات کی کوئی بھی چور اور ڈاکو اور قاتل ڈکیت پاکستان سے دشمنی کرنے والا جو ہے وہ بالکل پاکستان کے الیکشن میں اس کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔